السلام علیکم. 11 مارچ کی کال لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. سب میں پہلے اسی بات پہ اور دہراؤں گا جو کل میں نے کہی تھی کہ مارکیٹ جو ہے اس وقت نیوز ڈریون ہے. جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں مارکیٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. کچھ اہم پوائنٹس میں نے یہاں دکھائے ہیں کہ اپنے لاٹ سائز کو کم رکھنا چاہیے, زیادہ تر کیش پہ رہنا چاہیے, ایموشنل ٹریڈنگ سے بچنا چاہیے. اگر پچھلی گراوٹ میں نقصان ہو گیا تو مارکیٹ سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں, مزید نقصان کریں گے. مارکیٹ اسٹیبل جب تک نہیں ہوتی مارکیٹ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا مشکل ہے. اس وقت مارکیٹ صرف والیٹائل ہے, مندی میں ہے اور والیٹائل ہے, تو ایگریسو ٹریڈنگ جو ہے نقصان دے گی آپ کو. کیپٹل پروٹیکشن آپ کا پہلا اہمیت ہونی چاہیے کہ سروائیو کریں گے تو پھر ہم بعد میں پروفٹ کا سوچیں گے. اگر ہم سروائیو ہی نہیں کریں گے تو پروفٹ پہ کیا بات کریں گے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیوریج ٹریڈنگ اس وقت قطعی نہیں ہونی چاہیے. صرف اور صرف جب ہم لیکویڈیٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیش پورا خرچ نہیں کر رہے, تو لیوریج پہ کیسے جائیں گے؟ بہت غلط اور خطرناک ہوگا. مارکیٹ کی آج کی کہانی آپ کے سامنے ہے, کچھ زیادہ کہنے کو نہیں ہے. کل پینک میں والیوم تھوڑے زیادہ تھے, آج والیوم تھوڑے کم ہے. آج بھی مارکیٹ بند ہوئی تھی, کل بھی بند ہوئی تھی. بیچ میں نے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو وار کے سیشنز دکھائیں کہ وار میں اب تک ہمیں 2 شدید گیپ ڈاؤن اوپننگ ملی ہیں اور 2 شدید گیپ اپ اسٹارٹ بھی ملا ہے. ایک آج ملا اور ایک اس سے پہلے, یعنی کہ جب گیپ ڈاؤن اوپننگ آئی, جیسے پہلے 15,000 پوائنٹ مارکیٹ گری تھی تو 10,000 اوپر گئی تھی, ابھی بھی 12-13,000 14,000 پتہ نہیں نیچے گئی, تو آج ہمیں گیپ اپ اسٹارٹ مل گیا. تو میرے لیے اس کی اہمیت ایک صرف اتار چڑھاؤ کی ہے جیو پولیٹیکل سچویشن کو لے کے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے میں ٹیکنیکل لیولز اپنی جگہ پہ ضرور ہیں, مگر والیٹیلٹی کا بینڈ اتنا زیادہ ہے اور پاور اتنی زیادہ ہے کہ کئی لیولز کو وہ توڑ رہی ہے. تو ہمیں جب والیٹیلٹی اتنی زیادہ ہو تو 500-800 پوائنٹ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. ایون اس وقت مارکیٹ میں 1,000-2,000 پوائنٹ کی کوئی اہمیت نہیں, ٹھیک ہے جی. مارکیٹ اگر آپ دیکھیں تو جو جنگ سے پہلے میں نے ایک ٹارگٹ دیا تھا بی ایس کا 146, کل بھی اس پر بات ہوئی تھی, وہ ہم منڈے کو ٹیسٹ کر چکے ہیں, اس سے نیچے ہی گئے. تو ڈاؤن سائڈ جو مندی کا تھا وہ تو اچیو ہو چکا ہے. اب جو بھی ڈاؤن سائڈ بنے گا حالات مزید بگڑنے پہ بنے گا, ٹھیک ہے نا. ایک بات تھوڑی سی ذہن میں یہ رکھنی چاہیے, اب حالات بگڑ رہے ہیں نہیں بگڑ رہے ہیں روز ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم پڑھ بھی رہے ہیں, ہم بھی آپ کو گروپ پہ اپڈیٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے ویو سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. تو یہ جو بیہیویئر ہے مارکیٹ کا اس وقت انہی چیزوں پر بیس کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کروڈ پر $119 پہ کروڈ کھلا نہیں, 119 کا ہائی بنایا, کھلا 109 پہ تھا. تو ایک پینک سچویشن تھی کہ بس کروڈ جو ہے 200 جا رہا ہے, اوپر کھل گیا. اس کے بعد جو پوری دنیا میں شور و غوغا مچا تو ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا. اس ٹویٹ نے, اور ٹرمپ صاحب کی تو کئی اسٹیٹمنٹ اپنے ہی اسٹیٹمنٹ سے کانٹراڈکٹ کرتی ہیں, پچھلی اسٹیٹمنٹ کو جھٹلا دیتی ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں جنگ ختم ہو رہی ہے, سیز فائر کی بات ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہاں ہو رہی ہے یہ. ایران نے تو ان کو بول دیا کہ نیگوسیشن کو بھی بھول جاؤ, نیگوسیشن بھی نہیں کر رہے اب ہم. تو وہ اپنی باتیں کیے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ والیٹیلٹی بنی اور کروڈ نیچے آیا. میں کروڈ کی مندی کو نہیں مانتا, جس طرح میں کروڈ کی مندی کو نہیں مانتا اس طرح میں اسٹاک کی تیزی کو نہیں مانتا. بالکل, اٹ از جسٹ بوتھ, ادھر کروڈ اور دی مارکیٹ بوتھ آر جسٹ والیٹائل فالوئنگ وہ جو یہ اس قسم کی بے وقوفانہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جو جنگ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ تو اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ان چیزوں پہ توجہ دیجیے. اور جو میں نے پوائنٹس بتائے, لاٹ سائز کم رکھنا, کیش پہ زیادہ رہنا, یہ تمام چیزوں پہ ضرور غور کیجیے, یہ آپ کے لیے سب میں زیادہ اہم ہے. اسٹریٹجی جو کمنگ سیشن کی ہے وہ وہی ہے, ایکیومولیشن کرتے رہنی چاہیے. پینک ہو ایکیومولیٹ کرو, اگر نیچے گرے تو وہاں ایکیومولیٹ کرو, اور جب جیسے ابھی ہائپر موو بنی ہے کل بھی اوپر کھلے گی مارکیٹ, این ممکن ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اوپر کھلتی ہے کچھ مال بیچو, مطلب اس کا فائدہ اٹھاؤ, ٹھیک ہے.
اور اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے، سچویشن کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جنگ بھی ختم نہیں ہوئی ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ورسٹ اوور نہیں ہوا، انسرٹنٹی برقرار ہے. اور اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ان جنگوں میں جو کیا کہتے ہیں ان کو، جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جو خاص سرمایہ دار ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس، وہ اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس والیٹیلٹی کا. یہ جو کروڈ اوپر گیا پھر نیچے آیا، جیسے مارکیٹیں اوپر جا رہی، اور ہم جیسے لوگ اس کا چارہ بنتے ہیں. تو مت بنیے ان کا چارہ، مت ہو ٹریپ. ہسٹری ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر ہم سیکھنا چاہیں، کہ ایلیٹ جو کیپٹل کلاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں کے حق میں ہوتی ہے. وہ بہت سی تو جنگیں ہی اس لیے کرتے ہیں، ریسورسز کے لیے. جنگیں اس وقت بھی جو یہ جنگ ہے، یہ اب تو کھل کے انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہمیں تو ایران کے آئل پہ قبضہ کرنا ہے. تو یہ سب نظر آ رہا ہے، تو پھر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہو گیا؟ ابھی ٹھیک نہیں ہوا. اور اگر آپ کو امریکہ کے الیکشن یاد ہو اور اس کے بعد بٹ کوائن کا گرنا یاد ہو، تو میرے خیال میں سیکھنے کے لیے بہت اچھا ہے. 1,26,000 سے 50,60,000 55,000 پہ آ گیا تھا بٹ کوائن. تو یاد رکھیے یہ تمام چیزیں کہ جو اس پوری گراوٹ میں پل بیکس بھی تھے، اوپر بھی جا رہا تھا، تو ان پل بیک میں اور لوگ پھنسے، کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی. تو یار مت ٹریپ ہو ان چیزوں میں، سمجھیں ان بات کو. ہم جنگ سے پہلے کے حالات کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھائی فورن انفلوز کے بجائے شدید آؤٹ فلوز ہوئے فروری میں. 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی ہے اور فروری کا مہینہ بری طرح مال بکا ہے. دیکھیں نا، غور کریں ذرا. تو مارکیٹ تو مندی میں تھی، سیلنگ بھی نظر آ رہی تھی، انڈیکس بھی گر رہا تھا. اوپر سے وار ہو گئی، وار اوپر سے آئی ہے. وار نے آپ کو 15-20 ہزار پوائنٹ ایکسٹرا دیے ہیں نیچے کی طرف. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. امپورٹنٹ لیول ٹریگر پہ میں یہی بات کروں گا جو میں نے ابھی کہی، کہ پینک کا فائدہ اٹھائیں بجائے اس کے کہ اس پہ مزید غلطیاں کریں. اگر پہلے سے پلان تیار ہوگا تو فائدہ اٹھا سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اور آف لوڈ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ مت کریں ہائپر مووز میں، کیونکہ مال مل رہا ہے، کنٹینیو ملے گا. اور اگر نہیں بھی ملا، خدا نخواستہ، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، خدا نخواستہ تو نہیں کہنا چاہیے، نہیں بھی ملا تو کیا مصیبت ہے یار، مارکیٹ کیا 1,80,000 ہو جائے گی، کل مل جائے گا. ٹینشن مت لیں آپ. اگر ٹینشن لے کے جلدی کریں گے کہ ارے میرے ہاتھ سے مال نکل جائے گا، تو پھر آپ کے پورے پیسے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. میں تو کہوں گا کیش نکال کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے بینک اکاؤنٹ میں رکھ لیں، تاکہ آپ کو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ ہو آپ کے اندر. اب اگر بلز کی ہم بات کریں تو مجھے ایک بلز کا نا بڑا ایک اسٹرانگ ریزسٹنگ ایریا نظر آتا ہے، جو 167.65 سے 162 تک ہے، تقریباً 1,500-2 ہزار کا ایریا ہے. وہاں پر مجھے ریزسٹنس نظر آتی ہے. مگر میں نے ساتھ میں ایک اور بات بھی کہی ہے کہ مارکیٹ کو کل کم سے کم 156,975 کے اوپر والیوم جنریٹ کرنا چاہیے، سسٹین کرنا چاہیے. نہ اس کے نیچے ٹریڈ کرنا چاہیے، نہ اس کے نیچے کلوز ہونا چاہیے. یہ بات کو سمجھیے گا. یہ بات ہو رہی ہے شارٹ ٹرم پاسبلٹی کی. اور اگر آگے جا کے ریزسٹنس ہے تو وہ 160,765 سے 162، یعنی کہ موجودہ ہائپر موو جو ہے اگر برقرار رہی تو وہاں تک جا سکتی ہے. تو وہاں پر اگر آف لوڈ ہمیں ریجیکشن ملی تو آف لوڈ بھی کرنا چاہیے. اور اگر 156,975 ہی ان سے قابو نہیں ہوا بل سے، تو پھر ایگزاسٹ کرے گا. اور اس ایگزاسشن میں جو اضافہ نظر آتا ہے وہ 155,025 کے نیچے. تو پھر ایکیومولیشن دوبارہ ہوگی. مال بیچیں گے تو ایکیومولیشن ہوگی، ورنہ ایکیومولیشن بھی نہیں کر سکیں گے، صرف رو ہی سکیں گے نا. ٹریڈنگ فلسفہ مختلف ہے، زیادہ مختلف تو نہیں ہے مگر مختلف ہے. کہ وہی بات جو میں نے ابھی کہی ہے تھوڑی دیر پہلے، کہ اتار چڑھاؤ کے ادوار میں ہم مارکیٹ کی سمت کی پیشن گوئی ابھی نہیں کر رہے. ہم اس اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا پہلا ٹارگیٹ لیکویڈیٹی کو مینٹین کرنا ہے، کہ لیکویڈیٹی ہمارے پاس موجود رہے. اور لیکویڈیٹی اس وقت رہے گی کہ اگر ہم ہائپر مووز پر مال کو کچھ بیچے تو لیکویڈیٹی مینٹین ہو پائے گی، اور وہ مینٹین ہوگی تو نیچے جا کے ہم خرید پائیں گے. تو اگر ہم یہ مینیج کر سکیں تو اس والیٹیلٹی میں کو ہم مواقع میں تبدیل کر لیں گے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ہم اس کا چارہ نہیں بنیں گے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو.